أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها ردوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم ردوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا اللہ سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ انا الی اللہ راغبون. 2 آیات مبارکہ ہیں سورہ توبہ کی 10واں سپارہ ہے. آیت نمبر 58 اور 59 یعنی 58 اینڈ 59. اور ان میں کوئی وہ ہے کہ صدقے بانٹنے میں تم پر تعان کرتا ہے. کس پر تعان کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. تو اگر ان میں سے کچھ ملے تو راضی ہو جائیں. لالچی لوگ ہیں نا، اس لیے نہ ملے تو جبھی وہ ناراض ہیں، منہ بنا لیتے ہیں، شکلیں بنا لیتے ہیں. اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ اور رسول نے ان کو دیا اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے. اب اللہ دیتا ہے ہمیں اللہ اپنے فضل سے، ٹھیک ہے، اور اللہ کا رسول ہمیں اللہ ہی کی طرف رغبت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بھی ہمیں جو دے رہے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے رسول سے دلا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ ہی کی طرف ہمیں رغبت ہے. راغبون، راغب آپ اردو میں بولتے ہیں. لمزہ یلمزو باب ضربہ سے یہ تانا دینے کے معنی میں بھی آتا ہے، عیب لگانے کے معنی میں بھی آتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ سامنے ہی ہوتا ہے عمومی طور پر، یعنی ایک دوسرے کے سامنے. تو یہاں پر صدقہ بانٹنے میں تانا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی، یعنی وہ لوگ اس طرح کی حرکتیں شرارتیں کرتے تھے. اور آپ نے پڑھا ہوگا سورہ حجرات میں آیت نمبر غالباً 11 ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی ایک دوسرے کو آپس میں تانے نہ دیا کرو. اسی طریقے سے پڑھا ہوگا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ٹھیک ہے، جو لوگ یعنی ان کے لیے ویل ہے، خرابی ہے اور جہنم کی ایک وادی ہے کہ جو لوگ ایک دوسرے کو تانا دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو عیب لگاتے ہیں. یہاں پر منافقین کی عادتوں کا بیان کیا گیا ہے اور پیچھے سے آپ کو پتہ ہے کہ انہی کا ذکر چلا آ رہا ہے ابھی. تو یہ بھی منافقین کا ایک شیوا تھا، عادت تھی کہ جب صدقات تقسیم ہوتے تو اس میں وہ کیا کرتے؟ الٹی سیدھی باتیں کرتے، تانا دیتے، ٹھیک ہے. تو یہ ان کے لگائے ہوئے الزامات میں سے ایک تھا کہ جب بھی غنیمتیں یا صدقات تقسیم کرتے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو وہ الٹی سیدھی باتیں شروع کر دیتے، ٹھیک ہے. کیا کرتے الٹی سیدھی باتیں کہ دیکھو بس اپنوں کو، اپنے پسندیدہ لوگوں کو نوازا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یعنی خواہش پروری، دوست نوازی ہو رہی ہے، انصاف نہیں ہو رہا ہے، اور ہمیں کیوں نہیں ملا، کیا ہم اس کے اہل نہیں تھے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، الٹی سیدھی بس بولے چلے جا رہے ہیں. اب اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی اس کا اندازہ میں اور آپ اس وقت لگا سکتے ہیں کہ جب ہمیں بھی سامنے والا کوئی ایسے ہی بول رہا ہو الٹی سیدھی اور ہم ہوں تو حق پہ، ٹھیک ہے، پھر بھی ہمیں ایسا سنایا جا رہا ہو. تو یہی ان کا بھی عمل تھا اور اس کو وہی بہتر سمجھ سکتا ہے کہ جس پر یہ گزری ہو، ادروائز تو ظاہر ہے کیا سمجھیں گے آپ. اور منافقین کے یہاں آج بھی جتنے بھی فاسق و فاجر لوگ ہیں ان کے یہاں انصاف کا پیمانہ کتنا ہے؟ بس اتنا ہے کہ ان کو مل جائے تو وہ خوش ہیں، ورنہ ساری دوستیاں بالائے طاق ایک کنارے رکھ دیتے ہیں. خوش کس بات پر ہوتے ہیں کہ جب ان کو مل جائے، جب ان کی تعریف ہو، ان کی واہواہی ہو اور انہیں کو نوازا جائے، ان کی دعوتیں ہوں، ان کو کھلایا جائے، ان کو گفٹ دیے جائیں، بس، ٹھیک ہے. اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر نہ ہی کوئی محسن، نہ کوئی متقی اور نہ ہی کوئی عدل و انصاف کرنے والا ہو سکتا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، کوئی قیامت تک نہیں آ سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی طرح اخلاق والا. لیکن اگر اسلام کی مصلحت کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسرے شخص کو زیادہ دے دیتے، کوئی ضرورت مند ہوتا یا کسی کی تالیف قلب مقصود ہوتی کہ ہاں اس کو اسلام کی طرف راغب کرنا ہے، تو منافقین سخت ناراض ہو جاتے، سخت، اور بس جو منہ میں آتا اول فول منہ سے نکال دیتے. شان نزول کے حوالے سے پھر یہ آیت مبارکہ بھی دیکھ لیجئے، یہ حدیث شریف بھی دیکھ لیجئے. جو آیت مبارکہ ہم نے آپ کو سنائی ہے اس کی مناسبت سے یہ حدیث شریف بھی دیکھ لینا، بہت بہتر رہے گا. حدیث نمبر ہے 3610 اور یہ بخاری شریف ہے 3610.
یہاں پر بیان کرنے والے ابو سعید خدری ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حنین کا مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے. اتنے میں بنی تمیم کا ایک شخص ذوالخویسرہ نامی آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف سے کام لیجئے. ذرا سوچیے، ذرا الفاظ پہ ذرا غور کیجئے کہ کتنے سخت الفاظ ہیں، کس کے سامنے کہے جا رہے ہیں اور کس کو کہے جا رہے ہیں. ذرا غور کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا اس نے. بنی تمیم کے ایک شخص نے جو ذوالخویسرہ کے نام سے تھا، کہنے لگا کہ عادل اعدل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ عدل کیجیے، انصاف کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں فرمایا ویلک، تمہارے لیے خرابی ہو، تمہارے لیے ویل ہو. ومن یعدل اذا لم اعدل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس، اگر میں ہی انصاف نہ کروں تو دنیا میں پھر کون انصاف کرے گا. اگر میں ظالم ہو جاؤں تب تو میری بھی تباہی اور بربادی ہو جائے. نعوذ باللہ استغفر اللہ. آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص نے کیسے ناراض کیا. ویسے اگر آپ غور کریں اس حدیث پہ تو آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آئے گا کہ جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کلمہ پڑھ کر یا بہت اچھی نمازیں پڑھتے ہیں اور بہت قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تو کبھی آپ ایسا نہ سمجھیں کہ ہاں وہ بہت اچھے مسلمان ہو گئے ہیں. اس کے لیے یہ جو علامتیں ہیں یہ کافی نہیں ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے اور آنا ہی چاہیے. ہر امتی کو جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسی باتیں سنیں تو ظاہر ہے کوئی بھی اپنے بات کے متعلق برداشت نہیں کر سکتا، اپنے لیے برداشت نہیں کر سکتا، تو بدرجہ اولیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ غصہ کرنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذن مانگا، اجازت مانگی کہ آپ مجھے اجازت دیں تو اس کی گردن مار دوں. ٹھیک ہے، کیا یہاں الفاظ دیکھیں، گردن مار دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑو اس کو، دعو، چھوڑ دو اس کو، جانے دو. ٹھیک ہے، اس طرح کے بہت ہیں. تو اس کے جوڑ کے کچھ لوگ پیدا ہوں گے اور تم اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابل ناچیز سمجھو گے. یعنی ان کے روزے بہت بہترین روزے ہوں گے، بہت روزہ رکھنے والے ہوں گے، بہت زیادہ روزہ رکھنے والے ہوں گے. صرف رمضان کا نہیں، رمضان کے علاوہ بھی نفل روزے بھی، اور ہر موقع کے روزے، شوال کے روزے اور ذی الحجہ کے روزے اور محرم کے روزے، بہت روزے رکھیں گے، روزہ رکھنے والے ہوں گے. تم اپنے روزوں کو کم سمجھو گے کہ تم تو اتنا روزہ رکھ ہی نہیں پاتے ہو. یقرؤون القرآن، اور بہت قرآن بھی پڑھیں گے. سوچیے ذرا، اب اگر آج کوئی کہہ دے قرآن پڑھنے والے کو تو پورے دنیا کے علماء نکل آئیں گے کہ ارے کیسی باتیں کر رہے ہیں، وہ اتنا اچھا نماز پڑھتے ہیں، وہ ویسے قرآن پڑھتے ہیں. کتنے لوگ نکل آئیں گے ان کی وکالت کرنے کے لیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہت اچھا قرآن پڑھیں گے، بہت زیادہ قرآن پڑھیں گے. سوچیے، وہ قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن وہ ان کے حلق کے نیچے سے نہیں اترے گا. لا یجاوزو تراقیہم، وہ تو ان کے حلق کے نیچے سے قرآن نہیں اترے گا لیکن یہ نکل جائیں گے دین سے. ٹھیک ہے، ان کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دین سے نکل جائیں گے جیسے کہ نکل جاتا ہے وہ تیر، کس سے؟ اس سے شکار سے. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے کسی ہرن کو مارا زوردار تیر، اور جب آپ اس کو تیر لگا تو کیا ہوتا ہے، ایک طرف سے گھستا ہے دوسری طرف سے نکل جاتا ہے. تو اب آپ جب تیر کو اٹھا کر دیکھتے ہیں اس کے پھل کو تو اس میں کیا پتہ چلتا ہے، تیزی کے ساتھ نکل جانے کی وجہ سے ذرا سا نشان ہوتا ہے، خون کا پتہ بھی نہیں چلتا، یوں آیا یوں گیا. تو ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی بھی مثال ہے کہ یہ بھی بس ایسا لگتا ہے کہ ہاں مسلمان ہے لیکن بس اور کچھ پتہ نہیں چلتا، کوئی خون کی چھینٹے میٹے نہیں ہیں. اسی طریقے سے جیسے کہ تیر شکار سے نکل گیا، ایسے یہ بھی دین سے نکل گئے ہیں. اور کس وجہ سے نکل گئے؟ کیونکہ ان کے حلق کے نیچے سے قرآن بھی نہیں اترتا. قرآن پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں. وہ آیات جن کے مطلب کی ہوتی ہے وہی لیتے ہیں، باقی نہیں لیتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیر سے مثال دے کر سمجھایا کہ اگر ایک زوردار تیر جانور سے پار ہو جاتا ہے، اس تیر کے پھل کو اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی چیز خون وغیرہ نظر نہیں آئے گا. بس اس کے پٹھے کو اگر دیکھا جائے تو چھڑ میں اس کے پھل کے داخل ہونے کی جگہ سے اوپر جو لگایا جاتا ہے تو وہاں بھی کچھ نہ ملے گا. اس کے یعنی جو لکڑی لگی ہوتی ہے نا، بس اس میں یعنی تھوڑا بہت دیکھا جائے تو وہاں بھی کچھ نشان نہیں ملے گا. اسی طرح اس کے اگر اوپر کو دیکھا جائے تو اس میں بھی کچھ نہیں ملے گا، حالانکہ گندگی اور خون سے وہ تیر گزرا ہے. ان کی علامت ایک کالا شخص ہوگا، اس کا ایک بازو عورت کے پستان کی طرح اٹھا ہوا ہوگا یا گوشت کے لوتھڑے کی طرح ہوگا اور حرکت کر رہا ہوگا. یہ لوگ مسلمانوں کے بہترین گروہ سے بغاوت کریں گے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت علی بن ابی طالب نے ان سے جنگ کی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے یعنی جن کو خوارج کہا جاتا تھا۔ اور یہ نہیں سمجھیے گا کہ آج کے دور میں آپ کو ایسے لوگ نہیں ملیں گے، آج کے دور میں بھی ایسے لوگ آپ کو بہت کثیر تعداد میں ملیں گے۔ خوارج اس وقت تھے تو آج بھی خوارج بہت ہیں، اور اگر اس وقت دین سے نکل جانے والے لوگ تھے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، تو آج بھی آپ کو ایسے بہت کثیر تعداد میں لوگ ملیں گے۔ یہ حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، دیگر محدثین نے بھی اس کو بیان کیا ہے، اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور بخاری میں بھی اور جگہ پر بھی یہ حدیث موجود ہیں۔ اس حدیث کو پڑھ لینے کے بعد ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے۔ اپنے قرآن پڑھنے پر بھی ناز نہیں کریں، اپنے نمازوں پر بھی ناز نہ کریں، اپنے روزوں پر بھی ناز نہ کریں۔ نمازوں کا بھی ذکر ہے حدیث میں، تو تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں بہت کم تر سمجھو گے۔ تو بہرحال یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے یہ ہے کہ وہ حدیث میں نے آپ کو سنائی جو شان نزول کے اعتبار سے اسی یعنی آیت مبارکہ کے مطابق ہے۔ یہ منافقین جو ہے انہوں نے وقتاً فوقتاً موقع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے بڑے کبار صحابہ نے ان کے قتل کی اجازت مانگی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہنے دو، چھوڑ دو ان کو، رہنے دو ان کو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت مانگنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کی اجازت نہیں دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا لوگ بدنام کرتے کہ اپنے مزاج کے خلاف کوئی ہوتا تو آپ اسے قتل کا حکم دے دیتے، کیونکہ ظاہر لوگوں کی زبانیں تو بہت بڑی ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں وہ۔ بخاری شریف ہے اور حدیث نمبر ہے 4905 4905، اور اس حدیث میں یعنی منافقین کا ذکر ہے کہ اللہ نے فرمایا نا قرآن میں، ابھی تو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ میں، کہ اگر یہ آپ کے ساتھ بھی رہیں تو سوائے نقصان سے ان سے کیا ملے گا، نقصان میں اضافہ کریں گے، تکلیف میں، پریشانی میں، ٹھیک ہے، دشواریوں میں، مشکلات میں یہ اضافہ کریں گے، بڑھائیں گے اس کو، اور ان سے نفع تو بہت کمی آپ امید رکھیں۔ تو یہ حدیث اسی سے متعلق ہے کہ یہ کس طرح سے منافقین لڑوایا کرتے تھے۔ اور اسی حدیث میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعو، ان کو چھوڑ دو، اور تاکہ لوگ یہ نہ کہیں، ٹھیک ہے، لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه، تاکہ لوگ یہ نہ کہنے لگ جائیں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرا دیتے ہیں، ورنہ لوگ کیا کریں گے، یہ افواہ اڑائیں گے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحت کے لحاظ سے جو حالات کا تقاضا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اسی طریقے سے عوام الناس کو بھی ایسے لوگوں کو قتل کی، مار دھاڑ کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ البتہ حکومت وقت اگر آپ کی ہے اور وہ مناسب جو بھی بہتر سمجھے وہ کر سکتی ہے، تو روک تھام کے لیے کوئی تدبیر، کوئی اچھے طریقے سے اس کی روک تھام کے لیے کوئی کوشش کر سکتی ہے تو ضرور کرے، لیکن عوام الناس کو کسی بھی صورت میں اس طرح کا کوئی اقدام کرنے کا حکم نہیں ہے۔ ومنہم، اللہ نے فرمایا کہ اور ان میں سے یعنی منافقوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ تقسیم صدقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عیب جوئی اور طعنہ زنی کرتے ہیں، حالانکہ وہ خود ایسے ہیں کہ ان پر طعنہ زنی کی جائے اور انہیں برا قرار دیا جائے۔ پھر یہ طعنہ زنی دین کے لیے نہیں ہے کہ کسی دین کی محبت میں کر رہے ہیں، بلکہ یہ تو جو کر رہے ہیں صرف اپنی نفسانی خواہشات کے لیے کرتے ہیں کہ بس ہماری یعنی جو پیٹ کی پوجا ہے نا وہ ہوتی رہے، ہمارا پیٹ بھرا رہے، ہمیں کوئی مال و دولت کے لیے فکر نہ کرنی پڑے۔ تو اگر ان کو اس میں سے خاطر خواہ مل جائے تو خوش رہتے ہیں، خوش رہیں گے، اور اگر اس قدر نہ ملے تو جلدی سے ناراض ہو جاتے ہیں، خفا ہو جائیں، اور ان کی ناراضگی محض صرف اپنے مفادات کی وجہ سے ہے۔ وقالوا حسبنا یا وقالوا حسبنا اللہ، آگے بھی پڑھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کاش وہ طعنہ زنی اور عیب جوئی کے بجائے اس طرح کے صیغے استعمال کرتے، حسبنا اللہ، کیا بات ہے، کیونکہ ان کے حق میں یہی بہتر تھا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بھی ان پر فضل کرتے، مگر ان ناشکروں کو اتنی توفیق کہاں سے ملتی، کیسے ملتی، کیونکہ انہوں نے اس کے لیے کوشش نہیں کی کہ اس قسم کا کلمہ خیر کہہ سکیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کو ناراض کر دیا، پیچھے پڑ چکے ہیں، اللہ کو بہت ناراض کر دیا ہے۔ یہ تو جب بات کریں گے ایسے ہی کریں گے، کیونکہ ان کی خصلت میں یہی بات ہے، ان کا مزاج بن چکا ہے۔
تو جس میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا سی بھی ہلکی سی بھی معمولی سی بھی برائی کا پہلو نکلتا ہے اس سے آپ بچیں، ڈریں۔ ان آیات مبارکہ کی روشنی میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور سیکھنا بھی چاہیے کہ یہاں پر بیان کیا ہوا ہے، ہمیں کرنا کیا چاہیے، اور یہ بیان جو ہوا ہے اس کا مقصد ظاہر ہے سامنے رکھنا چاہیے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں، غور کریں تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ یعنی کہنا چاہیے کہ عادت اختیار کرنے کا اور ہمیں یہی عمل کو اپنانے کا ایک یعنی درس ملا ہے، یا یہی سبق ہے ہمارے لیے اس میں، کہ مومن کو ہر حال میں اپنے مالک سے راضی رہنا چاہیے، راضی برضا ہونا چاہیے کہ بارگاہ الہی سے جو کچھ بھی ملے ہم راضی ہیں، حسبنا اللہ، اللہ کافی ہے ہمارے لیے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے ہمیں کوئی نعمت دے تو ہمیں اس پہ بھی راضی رضا رہنا چاہیے کہ جناب رسالت پناہی سے جو نعمت عطا فرمائی جائے اس پر شکریہ ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا بہترین، ایسا اعلیٰ نبی عطا فرمایا جس کا اخلاق اتنا اونچا ہے۔ تو ہمیں جو ہے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے، شکریہ کے طور پہ ہمیں شکرانہ ادا بھی کرنا چاہیے، اور صدق دل سے اللہ کا فرما بردار بن جانا چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ اللہ نے فرمایا نا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو تمہیں زیادہ بھی دیا جائے گا، ہے نا؟ تو زیادہ جب دیا جائے گا تو ظاہر اللہ تعالیٰ اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے، تمہارے دل کو سکون، اطمینان، چین عطا کریں گے۔ اور پھر آگے جو آیات بیان ہوئی ہیں بڑی خوبصورت آیات ہیں، پورا قرآن ہی بہت ہی خوبصورت ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ پر کامل اعتماد کرتے ہوئے اس کے مزید فضل و کرم اور اس کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جود و عطا ہے، جو آپ کی تقسیم ہے، آپ اس کے امیدوار رہیں۔ جو اس وقت موجود لوگ تھے ان کی بات ہو رہی ہے، ظاہر ہے اب ہمارے سامنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم نہیں کر رہے ہیں، کچھ لوگوں نے کچھ زبردستی اس میں اپنی مرضی کے معنی گھسائے ہیں، لیکن وہ فٹ نہیں ہو رہے۔ یہاں جو بات ہے صاف اور واضح اور محکم ہے وہ یہ ہے کہ اہل ایمان کے لیے یہی مناسب ہے، یہی ان کے لیے زیبا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کریں اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور احسان سے مالا مال کر دیں گے، اس وقت کے لوگ ہوں یا آج کے لوگ ہوں۔ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تقسیم کریں تو آپ کیا کریں؟ آپ کے تقسیم پر راضی رہیں، خوش رہیں، تان مت کریں۔ منافقین یہ عیب جوئی اور تان و تشنیع کیوں کرتے تھے؟ اس کی وجہ سمجھ آئی آپ کو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس الزام تراشی کا اثر ان کا مقصد کیا تھا؟ محض مالی مفادات کا حصول تھا کہ اس طرح کیا ہوگا کہ ان سے ڈریں گے لوگ کہ یہ تانہ زنی کریں گے، یہ منہ پھٹ لوگ ہیں، اسٹریٹ فارورڈ جو ہے فوراً آ کے ان کی سیدھی بکواس شروع کر دیں گے، تو ڈر کی وجہ سے ان کو زیادہ دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس طرح ان سے ڈرتے ہوئے ان کو زیادہ حصہ مل جائے گا، اور چاہے وہ مستحق ہوں یا نہ ہوں لیکن حصہ ان کو ضرور ملے گا۔ تو اس لیے وہ ڈراتے تھے، آج بھی لوگ ڈراتے ہیں نا، ڈرا دھمکا کے بھی کیا کرتے ہیں؟ اپنا ہاتھ چمواتے ہیں۔ اچھا، بہت سے لوگ تو اس طرح ڈرواتے ہیں کہ اگر دیکھیں آپ نے ان بزرگوں کا، ان ولیوں کا جو آپ کے سامنے موجود ہے، ان کا ادب نہ کیا یا قبروں کی پوجا نہ کی تو پھر یہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، تو آپ کو کوئی نقصان ہو جائے گا، کوئی مالی، کوئی جانی، کوئی نہ کوئی نقصان، پریشانی آپ کو آ جائے گی۔ اس طرح سے بھی ڈراتے ہیں، شیطان یہ بھی خوف دلاتا ہے آپ کو۔ ایک بات یہاں اور بھی غور کرنے کی ہے، جب یہ منافقین منافق تھے اور اللہ کو بھی معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کی خبر دی ہے، تو پھر ان کو ان صدقات سے حصہ ہی کیوں دیا جاتا تھا؟ کیونکہ یہ تو تھے ہی منافق، ان کا تو اللہ اس کے رسول پر ایمان تھا ہی نہیں، تو کیوں دیا جاتا تھا؟ اس لیے جیسے انہوں نے ظاہری طور پر دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی، ایسے ہی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا دو، ان کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا ان کو بھی دو، ٹھیک ہے؟ تاکہ یہ دھوکے ہی میں رہے نا، دھوکے میں ہے، دھوکے ہی میں رہے، پیچھے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا نا، تاکہ اسی دھوکے ہی مر جائیں اور کفر پہ ان کا دم نکل جائے۔ اب ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق جو لوگوں نے یہاں پر کچھ یعنی غلط فہمیاں، اپنی مرضی یا اپنی خواہش کو اس میں گھسا دیا ہے، ولیوں کو زندہ یا یہ کہ ان کی قبروں کو پوجا کرنے کے لیے انہوں نے یہاں سے بہترین قسم کا اپنا جو ہے مطلب اور معنی نکال کر اور ان آیات کو پہنا کر اور پھر وہ اپنی منمانی کرنے لگ چکے ہیں۔ تو ان کو ذرا یہ تھوڑے سے آگاہی مل جائے تو اچھا ہے، اگر وہ غور کر لیں جیتے جی اور توبہ کر لیں تو بہت بہتر رہے گا۔ کہ جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ جانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے، اس میں بڑا فرق ہے۔ اللہ جانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے ہر معاملے میں آپ نہیں کہہ سکتے، یہ تو احادیث میں آپ کو بہت کثرت سے ملے گا کہ اللہ واللہ عالم رسولہ عالم، صحابہ کرام کہتے تھے، لیکن کن معاملات میں کہتے تھے؟ یہ آپ کو معلوم ہے نا کہ جب قرآن کی وحی کا نزول ہوتا تھا، دین کی کوئی بھی بات ہوتی تھی
تو صحابہ کرام کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دین کے نفاذ کے لیے بھیجا ہے، تو اپنے رسول کو بتایا ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین جانتے ہیں جبھی تو اس کا نفاذ کرتے ہیں، جبھی تو اس کو قائم کرتے ہیں. اگر آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا، پتہ ہی نہیں ہوگا، تو پھر کیسے ہوگا یہ؟ تو اگر یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام عرض کرتے تھے، دین کی کوئی بھی بات ہوگی، کوئی بھی ون ٹو آل، الف سے لے کے یہ تک کوئی بھی بات ہوگی، ظاہر ہے لازمی بات ہے سب سے پہلے کس کو معلوم ہوگی؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. لازمی بات ہے کہ آپ پوچھ رہے ہیں صحابہ سے، ہاں بتاؤ بھائی مفلس کون ہے، یا کوئی بھی بات پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آج کون سا دن ہے، آج کون سا مہینہ ہے، آج کیا حکم ہے، تو لازمی بات ہے صحابہ کیا کہیں گے جواب میں کہ اللہ ہی جانے یا اللہ کا رسول جانے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں نا دین کے نافذ کرنے کے لیے، تو میں اور آپ تو نہیں جان سکتے، اللہ کے رسول جانتے ہیں. یہ دین کی باتیں ہو رہی ہیں نا. لیکن جو اب مثال کے طور پر آج کے دن میں، آج کی تاریخ میں، آج کے ماحول اور حالات میں اگر ہم یہ کہیں کہ فلاں شخص کو کہاں گیا ہے، تو اگر کوئی جواب میں کہے کہ اللہ جانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے، تو یہ بات کیا صحیح ہوگی؟ غلط ہوگی. کیسے صحیح ہوگی یہ بات؟ سوچیے تھوڑی دیر کے لیے. اسی طریقے سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے سپرد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد، اللہ کے حوالے رسول اللہ کے حوالے، ٹھیک ہے، اللہ محافظ اور رسول اللہ محافظ. یہ غلط ہے. آپ سوچے تو صحیح، اس وقت کی جو بات ہو رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، حاضر تھے، صحابہ کرام کے درمیان میں تھے، اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں نہیں ہیں. بہت بڑا فرق ہے. اس وقت صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر دعا کرواتے تھے، یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے، بارش نہیں ہو رہی ہے دعا کیجئے، بارش زیادہ ہو گئی ہے دعا کیجئے. تو اس وقت بنفس نفیس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. لیکن کیا آج کی تاریخ میں آپ یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ موجود ہیں آپ کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ٹھیک ہے، سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، اس پر غور کیجئے گا تو بات یہ واضح ہو جائے گی. مسلم شریف ہے اور حدیث نمبر ہے 6128 6128. یہاں پر دیکھیے کہ مدینہ شریف میں انصار صحابہ جو تھے ان میں سے کچھ لوگ کھیتی باڑی کا کام بھی کرتے تھے اور باغبانی بھی کرتے تھے. تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر سے گزر رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام جو درختوں کی باغبانی وغیرہ کرتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ جو ہے جیسے دو ٹہنیاں ہوتی ہیں نا ملا کر، قلم بھی کہتے ہیں اس کو اور کچھ لوگ کعبہ کہتے ہیں، لیکن ملانا ہوتا تھا کہ یہاں الفاظ جو ملانے ہی کے معنی میں یہاں پر ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ یعنی ایسا تم کیوں کرتے ہو، اگر نہ کرو تو بہتر ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہ کرو بہتر ہے. تو انہوں نے نہیں کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو نہیں ملایا، انہوں نے نہیں کیا. لیکن پھر ہوا کیا، ایک کھجوریں جو تھیں پھر وہ خراب نکلی. جو درخت تھے وہ کھجوروں کے درخت تھے، ان میں پھر اچھی کھجوریں، اچھا پیداوار جو مال تھا وہ نہیں ہوا. تو انہوں نے پھر جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ نے ایسا فرمایا تھا تو ہم نے ایسا نہیں کیا، لیکن اس کی وجہ سے کھجوریں جو ہے وہ خراب نکلی. نہیں تو وہ یعنی جیسے بہترین ہوتا ہے نا، بہترین کھجوریں بہت اچھی اور زیادہ پیداوار، تو یعنی یہ دونوں چیزیں نہیں ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے دنیا کے کاموں کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو. الفاظ دیکھیے حدیث میں آپ کو دکھا دوں، انتم اعلم بامور دنیاکم، اور یہاں پر ہے انتم اعلم بامر دنیاکم. انتم تم لوگ، تم سب لوگ، یعنی جو یہ کام کر رہے ہو، جو لوگ کام کر رہے ہو ان کی بات ہو رہی ہے، اس کے علاوہ کی نہیں. اعلم، اعلم اکبروں کے وزن پہ ہے، زیادہ جاننا. بامری، امر یہ جو آپ کا عمل ہے، کام ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کے امور ہیں دنیاوی. دنیا کم، دنیا تو آپ دنیا ہی کہتے ہیں، کم اپنے، تو یعنی تم دنیا کے جو کام چلا رہے ہو، جس انڈسٹری کو تم چلا رہے ہو، جس فیکٹری کو تم چلا رہے ہو، جو تمہارے دنیاوی امور سے تعلق رکھتے ہیں اس کو تم یعنی زیادہ بہتر جانتے ہو. تو اگر تم سمجھتے ہو کہ ان کو قلم کرنا، دو ٹہنیوں کو ملا کر ان کا یعنی اس طرح سے ان کا گابھا کرنا اور ان کا قلم کرنا، اگر سمجھتے ہو کہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور اس سے پیداوار اچھی ہوگی، یا فصل اچھی ہوگی، یا جو آپ کی یعنی یہ پھل فروٹ کی جو مارکیٹ ہے وہ اچھی ہوگی، تو آپ اس کو کر لو. یہ کوئی دین تھوڑی ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ سمجھتے ہو کہ مائک کے ذریعے سے آواز اپنے زیادہ لوگوں کو پہنچا سکتے ہو تو ٹھیک ہے، تم بہتر جانتے ہو، اس میں ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. تو اب اس میں ہر چیز میں ہم نہیں کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کرنے. دیکھیں اس طرح سے شرک سے بچنا ہے، شرک سے بچنا بہت ضروری ہے. اگر آپ بچ گئے اور احتیاطی تدبیر اختیار کر لی تو آپ کے حق میں اچھا ہے. اگر آپ نے شرک کر لیا تو وہ آپ کے حق میں کسی بھی صورت میں اچھا نہیں ہے.
کیونکہ شرک کی معافی ہی نہیں ہے. جب شرک کی معافی نہیں ہے تو اب اس سے بچنا کتنا ضروری ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کر دیا کہ اس کے علاوہ کہ جو بھی گناہ ہیں، جو بھی جرائم ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں اپنے فضل سے معاف کر دیں، جب چاہیں معاف کر دیں. لیکن اس کی معافی نہیں ہے کہ اگر آپ دنیا میں توبہ کر کے نہ مریں، اسی حال میں مر گئے تو اس کی معافی بہرحال نہیں ہے. لیکن جب آپ نے اس کو غلط سمجھے نہیں تو معافی کس بات کی مانگیں گے آپ. تو بعض لوگوں نے اس آیت سے زبردستی یہ بات نکالنے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیتے ہیں. حالانکہ ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مال غنیمت اور صدقات کی تقسیم کا ذکر ہو رہا ہے. اور اگر شرک کی نجاست ذہن میں نہ بھری ہو تو اسی آیت میں یہ الفاظ آپ کو بتا رہے ہیں، حسبنا اللہ حسبنا، آپ کو یہ بتا رہے ہیں الفاظ کہ ہمیں اللہ کافی ہے. کیا بتایا ہے؟ حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے. اور آگے مزید بھی صیغہ دیکھ لیجئے، یہاں کیا فرمایا؟ سیؤتین اللہ و رسولہ. اور جو رسولہ کے درمیان کیا ہے، ایک چیز اور بھی دیکھ لیجیے گا. سیؤتین اللہ، اس کے بیچ میں کیا بات آ رہی ہے؟ من فضلہ. اور اس کے بعد کیا آیا؟ ورسولہ. تو ان دونوں کے بیچ میں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان میں من فضلہ کا صیغہ دیکھا آپ نے؟ سیؤتین اللہ اور ورسولہ کے درمیان من فضلہ، یہ من فضلہ اللہ کے فضل کا ذکر کر کے دونوں کو الگ کرنا. اور آخر میں انا الی اللہ راغبون، بے شک ہم تو اللہ ہی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں. کہ ان الفاظ سے واضح یعنی دلالت ہو رہی ہے، یہ دلالت کر رہے ہیں کہ دینے والا فقط اللہ تعالیٰ ہی ہے. اس سے پہلے فرمایا کاش وہ اس پر راضی ہو جاتے جو انہیں اللہ اس کے رسول نے دیا. اور اس کے بعد وہ الفاظ ذکر فرمائے جو اوپر ذکر ہوئے ہیں، جن کا معنی یہ ہے کہ اصل دینے والا تو اللہ ہے، لیکن اس کے حکم سے تقسیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، بخاری شریف حدیث نمبر 81 ہے. میں تو محض یا میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ ہی ہے. اب آپ غور کر لیں، ٹھیک ہے. اس میں بھی بہت سے لوگوں نے معنی نکال لیا، حالانکہ یہاں دین کی بات ہوئی ہے، دین کی ہی بات ہو رہی ہے. مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ. ٹھیک ہے. اب لوگوں نے کہا کہ صرف دین سے دنیا اللہ نہیں دے گا رسول اللہ کو، کہ آپ نے اللہ کو پابند کر دیا، ٹھیک ہے، اللہ کو آپ نے اس کے دین کو محدود کر دیا. بھائی یہ بات نہیں ہے. کیا اللہ یہ نہیں دے سکتا، کیا وہ نہیں دے سکتا؟ یہ بات آپ نہیں کریں نا. یہ بات اگر آپ کریں گے تو بات بہت آگے نکل جائے گی. ٹھیک ہے. کیا نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ مزید ایک اللہ بنانے پر قادر نہیں ہے؟ نعوذ باللہ. یہ سب باتیں نہیں کریں. جو باتیں نہیں ہیں ان کو بلا وجہ اپنی طرف سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ پسندیدہ بھی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جو کجی تلاش کرتے ہیں. جو لوگ مانتے ہیں وہ سیدھی سیدھی بات کو مان لیتے ہیں، تسلیم اور کر لیتے ہیں، بس تسلیم و رضا کا پیکر بن جاتے ہیں. اچھا ایک بات اور بھی ہے، دیکھیے اگر یہ تقسیم کی بات ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرماتے ہیں، جیسے کہ ہم نے بخاری کی حدیث میں دیکھا اور بھی دیگر احادیث ہیں کہ اللہ کے رسول تقسیم کرتے ہیں، بانٹتے ہیں. تو یہ بانٹنے کا عمل کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. دینے کا عمل کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو پھر اب ہمیں دعا بھی نعوذ باللہ استغفر اللہ اسی طرح مانگنا چاہیے کہ یا رسول اللہ آپ تقسیم کریں، آپ مجھے دیں، آپ کو اللہ نے دیا ہے آپ مجھے دیں. ٹھیک ہے. دعا مانگنے میں پھر یہ بات بھی مینشن کرنا چاہیے. پھر ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا کیا ہے؟ پھر آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ اپنے رسول اللہ کو دیں اور رسول اللہ ہمیں دیں. اور پھر آپ کے پاس بھی جب کوئی مال آئے، جب آپ اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کو دینا چاہیں، یا ماں جو اپنے بچوں کو دینا چاہے، بہن بھائیوں کو دینا چاہے ایک عورت، تو پھر اگر یہی بات ہے تو ہر چیز میں پھر آپ اپنا مال لا کے رکھتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ بالکل ویسے ہی جیسے زندگی میں تھے، صحابہ کے زمانے میں تھے، ایسے ہی آج بھی ہے سب کچھ. تو آپ پھر اپنا مال گھر میں رکھ دیں اور پھر انتظار کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر وہ تقسیم کریں. ٹھیک ہے. بات دیکھیں عقل کے مطابق کریں نا. اگر بات کر رہے ہیں اپنی عقل سے ہی تو ساری باتوں کو بھی عقل پہ ہی رکھ کے کریں نا، کہ پھر اپنا مال آپ خود نہ بانٹا کریں، رکھ دیا کریں، انتظار کیا کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کر آپ تقسیم کریں. اگر یہی عقیدہ رکھا ہوا ہے کہ ہر چیز اللہ کے رسول ہی دیتے ہیں، تو پھر جب آفس میں تنخواہ ملا کریں تو تنخواہ جو ہے اپنے باس سے نہ لیا کریں یا ڈائریکٹ بینک میں نہ لیا کریں. کہا کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکاؤنٹ میں بھیج دو، وہاں سے پھر ہمارے پاس آ جائے گی. بات عقل کی، لاجک کی اگر کرنا ہے تو پھر لاجک کے مطابق کرو، اور اگر قرآن و سنت کے مطابق کرنا ہے تو قرآن و سنت کے مطابق کرو. لیکن بات صرف یہی ہے کہ یہ بات سمجھتے وہ لوگ ہیں جو سمجھنا چاہتے ہیں، ادروائز تو ظاہر ہے آپ کی بات کوئی بھی نہیں سمجھے گا. تو یہاں جس تقسیم کی بات ہوئی ہے، جو تقسیم اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے. ٹھیک ہے. بعد میں نہیں تھے
جب صحابہ کرام کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، خلیفہ جو تھے خلفائے راشدین کے زمانے میں ایسا کچھ نہیں تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم کی بات ہوتی ہو. ٹھیک ہے، اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم فرماتے تھے، بانٹتے تھے. اب ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تقسیم ہوگا. امیر المومنین تقسیم فرمائیں گے تو کیسے؟ جو قرآن و سنت کے مطابق ہے اس کے مطابق تقسیم ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی جگہ یہ اعلان فرمانے کا حکم دیا کہ میں نہ اپنے نفع و نقصان کا مالک ہوں نہ تمہارے، اور یہ بھی کہ اللہ کے سوا کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کر سکتا. آپ دیکھ لیں سورہ جن دیکھ لیجئے آیت نمبر 21، سورہ اعراف دیکھ لیجئے آیت نمبر 188 ہم پڑھ چکے ہیں، اور 197 198، اور سورہ فاطر 13 سے 15. جنگ تبوک میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواریاں مانگنے کے لیے بعض جو یعنی فی سبیل اللہ صحابہ تھے آپ کے پاس آتے اور آپ فرماتے کہ میرے پاس سواریاں نہیں ہیں جو میں تمہیں دوں، تو سواریاں حاصل نہ کر سکنے والے جو فی سبیل اللہ کے راہی تھے روتے ہوئے واپس جاتے. یہ ہم سورہ توبہ میں پڑھنے والے ہیں تھوڑی دیر بعد. تو یہ بات کہنا بالکل غلط اور خلاف شریعت کہیے، خلاف سنت، قرآن و سنت کے خلاف بات ہے کہ جو اللہ دیتے ہیں، جو رسول اللہ دیتے ہیں. یہ بات یہ جو یہاں پر بیان ہوئی ہے، ایک یہ خاص موقع تھا صحابہ کرام کے زمانے میں، اس وقت میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. آج کی تاریخ میں ہم یہ بات نہیں کہیں گے کہ جو ہمیں اللہ دے رہے ہیں، جو رسول اللہ دے رہے ہیں، یا کسی کو گھر سے اللہ حافظ کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ بھی آپ کی حفاظت کریں، اللہ بھی حفاظت کریں. کوئی کام کر رہے ہیں تو یہ کہیں کہ اللہ بھی جانے، رسول اللہ بھی جانے. ٹھیک ہے، کل ہمارے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا اللہ جانے اور رسول اللہ جانے. یہ سب باتیں آپ کی شرک کی طرف لے جاتی ہیں، اور بعض اوقات یہ شرک ہی ہوتی ہیں. تو اس سے بچنا اور بچانا مجھے اور آپ کو بہت ضروری ہے. اور یہ بھی کہنا صحیح نہیں ہے کہ جو اللہ چاہے، جو رسول اللہ چاہے. مسند احمد کی حدیث میں پہلے بھی بہت دفعہ آپ لوگوں کو سنا چکی ہوں، اور ابھی بھی میں آپ کو سنا دیتی ہوں. یہ مسند احمد ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، احمد بن حنبل کی، اور حدیث نمبر ہے 1838. ٹھیک ہے، 1838. یہاں پر دیکھ لیجئے راوی اس کے کون ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے مجھے اور اللہ کو برابر کر دیا؟ یعنی برابر کر رہا ہے کیا تو مجھے اور اللہ کو برابر کر رہا ہے؟ نہیں، یوں کہو جو اللہ تنہا چاہے. الفاظ دیکھیں، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ماشاء اللہ وشئتا، ماشاء اللہ، ماشاء جو چاہے اللہ، وشئتا تا آپ جو چاہیں. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کہا لہ النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجعلتنی واللہ عدلا، کیا تم نے یعنی برابر کر دیا، کیا تم مجھے برابر کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کے؟ عدلا، عدل کر رہے ہو؟ یہاں عدل نہیں چلے گا، بلکہ کہو ماشاء اللہ وحدہ، جو صرف ایک اکیلا اللہ چاہے. وحدہ، وحدہ آپ بولتے ہیں نا اردو میں، وحدہ لا شریک، یہ وہی وحدہ ہے. یہ وحدہ پہ جب ٹھہر جائیں گے تو یہ وحدہ بن جائے گا. تو دیکھیے یہاں پر کیا بات بیان ہوئی. مسند احمد کی حدیث ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی تحقیق بھی ہو چکی ہے کہ یہ صحیح ہے. تو بہرحال آپ ان باتوں سے سبق پکڑیں اور اپنا بھلا کریں، کسی اور کا نہیں، اپنا بھلا کریں. تو یہاں سے ہمیں بہت ساری چیزیں یعنی سبق کی مل گئیں کہ ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ جو اللہ چاہیں، جو رسول اللہ چاہیں. دین کے معاملات میں جو باتیں تھیں وہ اپنی جگہ بالکل درست اور صحیح ہیں، اس وقت بھی صحیح تھی، آج بھی صحیح ہے، کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ جو تقسیم ہے، جو دینے لینے کا معاملہ ہے، جو کرنے کا معاملہ ہے، جو چاہنے کا معاملہ ہے، جو حفاظت کا معاملہ ہے، جو آگے کی باتوں کا معاملہ ہے، جو ہمارے لیے کل کے معاملات پیش آنے والے ہیں، تو وہ سب جو ہے ہم اس میں صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے بات کریں گے اور صرف اللہ ہی کی طرف نسبت کریں گے. بس یہ بات اگر آپ اور ہم سمجھ جائیں تو ہماری اور آپ کی ہی اس میں خیر ہے، بہتری ہے. لیکن شرک سے بچنا ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے. بہت سے لوگ جو ہے شرک کے متعلق حدیث سناتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت میں شرک ہو ہی نہیں سکے گا، کوئی شرک کرے گا نہیں. لیکن جب عربوں کی بات ہوتی ہے تو پھر لا کے ایک حدیث بھی پیش کر دیتے ہیں کہ ایک قوم جو ہے وہ شرک کرنے بھی لگ جائے گی. تو کن لوگوں کے لیے آپ نے فرمایا تھا کہ وہ شرک سے شیطان مایوس ہو گیا، اور کن لوگوں کے لیے فرمایا کہ ایک جماعت جا کے مشرک بن جائے گی؟ تو یہ باتیں ابھی موقع نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کریں گے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے کہ ہم قرآن و سنت کو اس کے مطابق سمجھیں، جیسے کہ ہم کو سمجھایا گیا ہے، جیسے صحابہ نے سمجھا ہے. اپنی مرضی سے قرآن مجید سے مطلب اور معنی نہ نکالا کریں، اور نہ ہی اس میں معنی پہنایا کریں، اور نہ ہی اس میں معنی گھسایا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طور پر قرآن و سنت کا عالم بھی بنائے اور عامل بھی بنائے.
اور دستگیری اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. جب تک اللہ کی طرف سے دستگیری نہیں ہو تو ہمارا کام بھی نہیں بنتا. اللہ ہم سب کی دستگیری فرمائے.